جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں موضوعات کی ایک وسیع تعداد موجود ہے۔ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ ہر پہلو میں انسان کی مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ زندگی کو کیسے بہتر انداز میں گزارا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں نفس انسانی کی کون سی اقسام بیان ہوئی ہیں، غم اور پریشانی دور کرنے کے طریقے کیا ہیں، اللہ کی رحمت سے کون لوگ ہیں جو نا امید ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمارا سرپرست کون ہے، کیا کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے، دلوں کا سکون اور اطمینان کس چیز میں ہے۔ پارہ نمبر 13 میں اس طرح کے بے شمار سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں ہم ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ سے جانیں گے، اور آج کی مشق قرآن سیریز میں ہم پارہ نمبر 13 میں سے اخذ کیے گئے بہت سے کویسچنز جو ہیں جن کو ہم نے محدود کیا ہے، 10 تک کی تعداد میں ہم نے ان کو اخذ کیا ہے، اور ان کے جوابات کے لیے علمی اور ادبی اور عملی شخصیت ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ ایز یوزول ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میڈم ابھی ہم نے بتایا کہ ابھی ہم نے صرف ان چند 5 یا 6 سوالات کا ذکر کیا، جبکہ جن کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے۔ ناظرین اور سامعین اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے کہ ان سوالات کے جوابات آج کی دنیا میں کے تناظر میں سمجھنے کے لیے ہمیں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ قرآن کریم میں نفس انسانی کی کون سی اقسام بیان ہوئی ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب میں آیت کے آغاز سے ہی کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے آیت نمبر 53 سورہ یوسف اس کی تلاوت سنی۔ اب میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت کے اندر ایک نفس کی قسم نفس امارہ کا ذکر ہوا ہے، اور جیسے جیسے ہم اس آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اور مزید کون سی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اکثر اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر انسان کی بات بھی کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں اللہ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف مقامات پہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان، کیونکہ اللہ کا میسج پوری نسل انسانی کے لیے ہے کہ وہی کوالٹیز جو اس کی جبلت میں موجود ہیں، جیسے کہ یہ نفس کی قسمیں وہ بھی اس کی جبلت میں موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، کوئی بھی مذہب وہ رکھتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا، خیر ہر ایک کے اندر ہے، شر کا مادہ ہر ایک کے اندر ہے۔ تفسیر معارف القرآن مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ مطلب یہ ہوا کہ میری نزہت و عصمت میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ رحمت و عنایت الہیہ کا اثر ہے، اس لیے میرا نفس مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں نفس کی ایک قسم جس کا میں نے بتایا نفس امارہ کا آیت نمبر 53 سورہ یوسف میں ذکر ہوا۔ نفس امارہ ہے کیا؟ نفس امارہ یہ ہے کہ جو شیطان ہمیں کچوکے لگاتا ہے، شیطان کے جو ہمارے پر اٹیکس ہوتے ہیں، یا ہمارا اپنا نفس جب اس کے قابو میں آ کر، اس کے شکنجے میں آ کر، اس کے جال میں آ کے اس کا کہنا مان لیتا ہے نا، برائی کے اوپر برائی کا ہی حکم دے گا نا، تو وہ نفس امارہ ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. نفس امارہ کیا ہے؟ جو برائی کی طرف ہمیں راغب کرے گا. وہ کہے گا چلو کسینو چلو, وہ کہے گا چلو ویگس چلو, وہ کہے گا چلو اٹلانٹک سٹی چلو, وہ کہے گا کہ تم واکاہولک نہیں بنو, شاپاہولک بنو. مطلب دیز آر فیو ایگزامپلز. وہ کہے گا تمہارے تو گھر کے خرچے نہیں چلتے, ینگ ایک گروپ ہے وہ بنا لے گا, وہ رابری کرے گا ڈفرینٹ مقامات پر, رابری کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو دیز آر فیو ایگزامپلز. اللہ محفوظ رکھے. آپ یہ دیکھیے کہ دوسری قسم نفس لوامہ, جس کو ہم عام الفاظ میں ضمیر بھی کہتے ہیں, وہ ہر شخص کے اندر موجود ہے, ہر انسان کے اندر موجود ہے. وہ چیک اینڈ بیلنس سسٹم رکھتا ہے. اللہ نے چیک اینڈ بیلنس ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کے اندر رکھ کے بھیج دیا. اس کے اندر پہلے سے انسٹال ہے وہ جو ہے نا اس کے اندر سافٹ ویئر انسٹالڈ کیوں ہے کہ اس کو خود ہی پتہ ہے, بچہ معصوم ہے, کہ مجھے اچھائی کی طرف ہی جانا ہے. اب وہ جیسا ماحول ہو ویسا وہ بچہ بن جاتا ہے. اگر تو جو لوامہ ہے, جو ضمیر ہے, اس نے امارہ پہ وہ چل رہا تھا. امارہ کو اس کو ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی ہے, اس کو بار بار جو ہے نا وہ انوائٹ آتا ہے, فیس بک پہ آتا ہے, ویسے آتا ہے, واٹس ایپ آتا ہے, ٹیکسٹ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے؟ وہ اس کا محرم نہیں ہے نا. وہ امارہ جو ہے اس کو میسج دیتا ہے نا. تو کیا اس نے امارہ کی بات مان لی؟ اگر اس نے نفس امارہ کی بات نہیں مان لی اور اس نے توبہ کر لی, چلے توبہ تو جب ہوگی نا جب if he or she took a step right towards the bad way, right? بالکل درست. تو اگر تو اس نے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے. توبہ کرنے کی صورت میں جو نفس امارہ ہے وہ لوامہ بن جائے گا. یہ آپ کی ہو گئی دوسری قسم, لوامہ. ملامت کرنا, نہیں دس از ناٹ دا رائٹ وے, نہیں ایسا نہیں ہو رہا. مجھے لوامہ جو ہے کہ تمہاری نماز لیٹ ہو رہی ہے, تمہاری نماز صحیح نہیں ہو رہی, تو میں اس کا کہنا مانوں نا, ہے نا. آئی ہیو ٹو کنٹرول مائی سیلف نا, کہ میں نے کس راستے پہ رہا. ہوتا کیا ہے, دس از ناٹ سم تھنگ ویری ایزی. ہر طرف ٹیمپٹیشنز, ترغیبات پھیلے پڑے آج کل کے دور میں, اور بھی بہت زیادہ ہیں, اور ہر دور میں ہی رہے. تو امارہ جو ہے وہ لوامہ کی بات کیسا سنے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ میرے بس میں نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام, آپ تصور میں اور آپ ہم سب کریں, حضرت یوسف علیہ السلام نبی, اتنی برگزیدہ ہستی, وہ یہ کہہ رہے ہیں. غور فرمائیے گا, ہم غور نہیں کرتے کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے, الا یہ کہ میرے رب کی رحمت ہو. رحم جب اللہ کا ہوا, میرا رب غفور ہے, اللہ نے میری مغفرت کر دی, تو میں اس چیز سے بچ سکتا ہوں. اور پھر جو لوامہ کا کہنا مان کر ہم آگے بڑھے, نفس مطمئنہ بن گئے. اللہ نصیب کرے وہ شخص جس نے نفس لوامہ کا کہنا مان لیا کہ نہیں یہ بری چیز ہے, یہ اچھی, تم نے اچھے راستے پہ چلنا ہے, تو ہم نفس مطمئنہ بن گئے. نفس مطمئنہ وہی ہے جو کہ مومنوں کو تسکین فراہم کرتا ہے, سکینت دیتا ہے, سکون دیتا ہے, اطمینان دیتا ہے, اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا سوائے اللہ کے, کیونکہ رب ہر وقت دیکھ رہا ہے. جو عام صلحاء امت تھے ان کا یہ تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ میڈیٹیشن کرتے تھے, وہ مراقبے کرتے تھے, آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں, اور نفس کے خلاف جہاد کرنا, یہ سب کوششیں کرتے تھے, مجاہدہ کرتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم میں سے ہم سب بھی کر سکتے ہیں, یہ جو حالتیں ہوتی ہیں اس سے ہم نفس مطمئنہ کو حاصل کر سکتے ہیں. اتنے بلند پایا, اتنی برگزیدہ ہستی حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے, اور بڑی عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ اپنی پاک بازی پر فخر بھی نہیں کر رہے. اب تک کی گفتگو میں ہم ابھی تک یہ سمجھے ہیں کہ نفس کی 3 اقسام ہیں. نفس کی 3 اقسام ہیں. نفس امارہ جو ہے وہ نفس کو برائی پر اکساتا ہے, ٹھیک ہے, اور
نفس لوامہ جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. برائی کہتا ہے یہ برائی ہے, تم برائی کو نہ مانو, ایکسیپٹ نہیں کرو, تم نیکی کے راستے پر چلو جس میں اللہ کی رضا ہے. اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو صراط مستقیم پر چل کر استقامت اختیار کرتا ہے اور ایمان امن کے راستے پر قائم رہتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کو سکینت ملتی ہے, وہ نفس مطمئنہ. اللہ ہم سب کو نصیب کرے نفس مطمئنہ. ایک حدیث میں اس حوالے سے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اور یہ دعا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے نا. اور یہ دعا یہ ہے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عینی واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضطرب کی دعا بیان کرتے ہوئے فرمایا, اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں, مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فرما, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکل اپنے لیے کیا لے جانا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں سیلف انالیسس نمبر 1 کرنا ہے, سیلف کریٹک بننا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کرنے کا موقع دے اور اللہ اس قابل کرے. اور نفس امارہ شیطان کی ریشہ دوانیوں سے نکل کر نفس مطمئنہ بن جانا ہے انشاءاللہ. نمبر 3 بہت سوچنے کا پوائنٹ ہے. آج کل کی ٹیمپٹیشنز, ترغیبات, ہماری نوجوان یوتھ کلچر, اتنی ساری چیزیں, تو ہم کو اپنے کیریکٹر کو گارڈ کرنا ہے, اپنے لیے گارڈز انسٹال کر لیں. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور کیریکٹر. جسٹ لک ایٹ اے گلوریس ایگزامپل آف حضرت یوسف علیہ السلام. ہی واز اے نبی and still he is asking for Allah's help for his sustenance. آج ہم ایک بے چینی کے دور میں رہ رہے ہیں. ہم ہر کسی کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ امیر ہے, وہ غریب ہے, وہ جاب پیشہ ہے, یا وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, یا گھر میں فارغ بیٹھا ہوا ہے, وہ پریشان ہے. کوئی مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہے, تو کوئی سماجی امور کی وجہ سے پریشان ہے, اور کوئی آئلی معاملات کی وجہ سے اور معمولات کی وجہ سے پریشان ہے. اور غم اور پریشانی دور کرنے کے کیا وہ طریقے ہیں جو پارہ نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اس نے کہا میں اپنی پریشانی, اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا, اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. آپ یہ دیکھیے اس مضمون میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں, اور جتنا انہوں نے مشکل وقت سارا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں, اور ایک داستان ہے پوری, دیکھا تھا جن آزمائشوں سے وہ گزرے, ہم سب کو معلوم ہے. جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں, ان کی صحت پر بھی مضر اثرات ہو گئے تھے, یہاں تک کہ رو رو کے ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی, آنکھیں ان کی سفید ہو گئی تھی, ان کی آنکھ کی یہ چیز. تو یہ تو خیر چلے ایک بات ہو گئی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا میسج حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں سورہ یوسف کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, کہ ان کی آہوزاری اور ان کی پریشانی دیکھ کر بھی جو ہے نا حاسد بیٹوں کو ان پر رحم نہیں آیا, اور الٹا جو تھے وہ اپنے باپ کو ملامت بھی کرتے تھے. کہتے تھے کہ آپ جو ہیں اس قصے کو آخر چھوڑ کیوں نہیں دیتے. آپ حضرت یوسف کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں, تکلیف پہنچاتے تھے ان کو بار بار کہ آپ حضرت یوسف کے غم میں جو ہے کہیں اپنی جان ہی نہ گلا بیٹھے, اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. ایسی ایسی باتیں ان کو نا وہ یہ کہتے تھے. اور آپ ان کا طرز عمل دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا نا, تم نے تو جو کچھ چاہا تھا وہ کر لیا, میں تو صرف اپنی پریشان حالی اللہ کو بیان کر رہا ہوں. یعنی وہ ان کو بھی اگنور کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں تو نہیں, میں تو صرف
اللہ سے صبر کی توفیق چاہتا ہوں. اس صبر اللہ سے مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یوسف ابھی زندہ ہے. جیسا اللہ نے مجھے ان سے دور کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے ضرور ان سے ملاقات میری کروائیں گے. اور ان کے ذہن میں اس وقت وہ خوف تھا جو کہ سورہ یوسف کے آغاز میں ہم نے پڑھا, اور ظاہر ہم اس میں پورا پارہ تو نہیں ترتیب سے پڑھتے, کہ حضرت یوسف ضرور زندہ ہوں گے اور وہ ضرور جو ہے نا وہ ان کو ملیں گے. تو سوچنے کی کیا بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ یہ بات یہاں پر بتا رہے ہیں. اب تفسیر ہم پہلے تیسر القرآن عبد الرحمن کیلانی صاحب کی بہت ہی عمدہ تفسیر ہے, اس کے حوالے سے کچھ نکات ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے ایک تو مایوسی کفر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلسل ملامت کی, اپنے باپ کو ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے آپ یوسف کے قصے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. کبھی کہتے تھے کہ آپ اتنا زیادہ روتے ہیں, غم کرتے ہیں, فریاد کرتے ہیں, کہیں آپ اپنی جان ہی نہ کھو بیٹھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو محبوب باپ ہیں وہ کہتے ہیں میں تو تمہیں کچھ کہتا ہی نہیں ہوں, میں نے تو جو چاہا تھا کر لیا. وہ تو نصیحت بھی انہوں نے ہمیشہ ہی اپنے بچوں کو کی نا, بیٹوں کو جو کہ سوتیلے تھے, لیکن میں تو صرف اپنی پریشان حالی کا جو ایک معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں اللہ سے صبر کی توفیق چاہتا ہوں. تو میں بھی یہ چاہوں گی کہ ہم انہی پوائنٹس پہ ہم سوچیں اور آپ کے سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ ہمیں ملتے جا رہے ہیں. اب ایک اور تفسیر اور تدبر القرآن جو ہے بڑی خوبصورت تفسیر ہے, اس کے چند نکات ہم لے لیتے ہیں اور اس میں بھی ظاہر ہے اسی طرح کی بات الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے. وہ یہ کہتے ہیں یعقوب کہ دیکھو میرے غم و علم پر مجھے ملامت نہ کرو, میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ ہی سے کر رہا ہوں, کسی اور سے نہیں. اور اچھا یہ اتنا خوبصورت بات ہے, اگر بندہ اپنے رب کے آگے روتا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں بلکہ یہ بھی عبادت ہے. اور میں یہ کوئی بے سود کام نہیں کر رہا, خدا کے معاملے میں تمہارا تجربہ کچھ اور ہے اور میرا تجربہ کچھ اور ہے. میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن سے تم آشنا نہیں ہو. میرے حال پر مجھے چھوڑ دو, میں اب رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. کل جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اتنا رشک آیا ان جملوں کے اوپر, ان مکالموں کے اوپر, یا جو بھی آپ اس کو نام لے کے. یعقوب علیہ السلام کا آپ اللہ سے تعلق اور ان کا آپ اعتماد دیکھیں, ان کا آپ سکون دیکھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں ریپیٹ کروں گی اپنے آپ کو, کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, تم آشنا نہیں ہو, مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. یعنی اللہ سے آپ ان کی لا دیکھیں اور اللہ سے امید دیکھیں آپ, کہ وہ مایوس نہیں ہے اتنی مشکل حالات کے باوجود. کتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے نا ساری حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ تھا. تو یہ تو مختصراً تفسیر ہو گئی. حدیث کے حوالے سے اگر ہم گائیڈ لائن دیکھیں, صحیح بخاری 1302, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے. بہت مختصر لیکن بہت ایک لیسن بھی ہے کہ شروع کا صبر نا, یہ ہم پہلے بھی اپنے شاید ایپیسوڈز میں یہ بات کر چکی ہوں. پہلی چوٹ پر جو ہوتا ہے نا, پہلے مرحلے پر, کیونکہ سب سے زیادہ مشکل ٹیسٹ تو وہی ہوتا ہے نا, تو پہلے مرحلے پہ جو صبر کیا جائے. تو جناب عملی نکات یا عملی نکتہ ایک ہی ہمارا نکلے گا کہ ایک تو بات یہ کہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی کہوں گی اللہ ہمیں توفیق دیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہر معاملے میں صبر سے کام لیں, کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہمیں معلوم ہے ان اللہ مع الصابرین. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اپنے غموں کا اظہار بھی صرف اللہ سے کریں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں, اگر ہم غور کریں, صرف جو ہے نا شکوے اور رونا روتے رہتے ہیں, اپنی صحت کا, اپنی تکلیفوں کا, اپنی پریشانیوں کا. تو ایسے لوگوں سے پھر لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا. تو کتنا اچھا ہمارے لیے گیٹ وے اللہ نے ہر وقت اوپن کر دیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ نا مجھ سے ہی بات کرو, مجھ سے ہی اپنی فریاد جو میرے آگے رکھو. پارہ نمبر 13 میں بیان کیا گیا ہے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی رحمت سے نا امید رہتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید رہتے ہیں؟
جی ہم دیکھ لیتے ہیں القرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 آیت ہے اور اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مایوس جو ہے نا صرف کافر ہوتے ہیں۔ جواب آ گیا ہے، یعنی مسلم مومن جو کوئی شخص ہو وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ جو پریزنرز آف وار ہوتے ہیں یا پریزنرز ویسے بھی جو کسی غلط الزام کے ذریعے سے قید میں چلے جاتے ہیں، بے گناہی میں چلے جاتے ہیں ایک ظلم کے نتیجے میں، یقیناً ہم کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ 5% بھی چانس ہے کہ یہ آزاد ہو جائیں گے، لیکن ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ نکل کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیاوی مثال، ظاہر ہے دنیا کی ہی مثالیں میں لینی ہے اور زندگی سے ہی مثالیں لینی ہے نا۔ یہ جو قصہ چل رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اور ان کے بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، جو کہ ان سے حسد کرتے تھے سوائے ایک بھائی، چھوٹا بھائی بنیامین۔ تیسر القرآن میں جو عالم ہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ پر یقین کی بنا پر آپ نے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف اور اپنے بھائیوں کے لیے کوشش کرو کہ وہ ہمیں مل جائیں، اور جو تیسرے بیٹے کا جو مصر میں رہ گیا تھا اس کا بھی انہوں نے نام نہیں لیا اسی غرض سے کہ ان کو حسد کا بھی ڈر رہتا تھا یا سازشیں جو ان کے دوسرے بچوں کی تھی کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، کہ بنیامین کے بارے میں وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کی حالت کو بھی دیکھو، نگہداشت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی ایک ترکیب کے ذریعے سے نا بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جو لوگ اس واقعے سے واقف ہیں، پھر دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ اور دوسرے مقامات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مایوسی سے دور رہو، مایوسی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو تھوڑے سے ریفرنسز میں دینا چاہوں گی۔ سورہ زمر 53 آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ ہجر اللہ کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ اور پھر سورہ بقرہ 218 مومن اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ لیکن یہ اور کلیوز لاجکس آ گئی ہمارے پاس حدیث کے ذریعے سے کچھ مختصراً اور اقوال کے ذریعے سے۔ اب قول ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نزدیک انسان جو بھی جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں 2 گھونٹ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ایک مصیبت پر صبر اور دوسرا غصے کو پی جانا۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعہ یعقوب سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان، اولاد یا مال کے بارے میں پیش آئے تو وہ اس کا علاج ایک تو صبر جمیل سے کرے اور اللہ کی قضا پر یعنی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا اس پر راضی ہونے سے کرے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی اقتداء کرے، ان کو فالو کرے۔ تو جناب اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ کیا پوائنٹ ہو گیا کہ ہر حال میں صبر و شکر کا پیکر بنے رہیں، صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اس کو تھام کے رکھیں۔ پوائنٹ 2 کہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھیں، دعائیں کرتے جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے ضرور کھولے جائیں گے۔ اللہ جو ہے وہ ہمارا ہمیشہ نگہبان ہے، ہمارا نگران بھی ہے، تو دنیا اور آخرت میں، مگر پھر بھی ہم سرپرست ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب قرآن میں پارہ نمبر 13 میں جو بیان کیا گیا ہے، ایکسپلین کیا گیا ہے، کس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ہمارا دنیا اور آخرت میں سرپرست کون ہے؟
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अभी आपने सूरह यूसुफ आयत नंबर 101 की तिलावत सुनी. अब मैं इसका तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ और फिर इंशाल्लाह जवाब भी इसके साथ साथ तफसीर के ज़रिए से आ जाएगा. ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत बख्शी और मुझे बातों की तह तक पहुँचाना सिखाया. तावील अल-अहदीस का लफ्ज़ आया. ज़मीन व आसमान के बनाने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा सरपरस्त है. अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरा. खूबसूरत अल्फाज. मेरा ख़ात्मा इस्लाम पर कर और अंजाम कार मुझे स्वालिहीन के साथ मिला. तवफ़नी मुस्लिमा वल्हिक़नी बिस्वालिहीन. इतने खूबसूरत अल्फाज हैं. देखिए इन्होंने इसमें क्या मांगा. उन्होंने कहा देखो आप ये सोचें, एक बादशाह है, रब ने उनको बादशाहत बख्शी. फ़ी ज़िलालुल कुरान की तफसीर अब हम थोड़े से अल्फाज उसके देखते हैं. ए रब, तूने मुझे बादशाहत बख्शी, ऊंचा मुकाम दिया, मालो दौलत भी दिया, बातों की तह तक भी पहुंचना सिखाया, मुझे मामला फ़हमी अता फरमाई. ए ज़मीन व आसमान के बनाने वाले, मैं ये चाहता हूँ कि कायनात जैसे करें. और मांगा तो क्या मांगा. एक बादशाह, आप सिर्फ तसव्वुर हम करें क्या मांग रहा है बादशाह. मांग रहा है कि ए मेरे रब, मेरा ख़ात्मा इस्लाम पर कर और मुझे सोलिहीन के साथ मिला देना, मुझे सिद्दीकीन शुहदा उनके साथ मिला देना. अब देखिए कि यही इसमें हमारा मैसेज भी होगा कि ना उन्होंने सेहत मांगी, ना उन्होंने जान मांगी, ना उन्होंने माल मांगा. उन्होंने मांगा तो क्या मांगा. और हम भी इस वक्त अपने रब से मांगते हैं. फ़रिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िलों में. हम मांगते हैं कि अल्लाह हमारा ख़ात्मा इस्लाम पे कीजिएगा और हमें नेक लोगों के साथ मिला दीजिएगा. और क्या वो खुशी का मौका होगा, नेकोकारों के साथ दोबारा जो है मुलाकात करेंगे. तो यही है आखिरी इम्तिहान और यही है मुकम्मल कामयाबी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के ज़रिए से हम देख लेते हैं, बड़ी खूबसूरत रहनुमाई मिलती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे को कोई मुसीबत पहुँचे और वो कहे बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले, ए अल्लाह मेरी मुसीबत का अजर दे और मुझे इसका बेहतर बदल अता फरमा, यानी नेमुल बदल. मगर अल्लाह ताला उसे उसकी मुसीबत का अजर देता रहता है और उसे उसका बेहतर बदल अता फरमाता है. यानी अल्लाह नेमुल बदल भी देते हैं और अजर भी देते रहते हैं. कितनी खूबसूरत और खुशखबरी है ना. सही मुस्लिम की 2127 ये नंबर की हदीस है. तो जनाब अमली नुक्ता देख लेते हैं. अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए. नंबर 1, सिर्फ अल्लाह से दोस्ती करे, अल्लाह को अपना रब मांगे. सबसे अच्छा जो दोस्त है वो रब ताला है. और इससे भी ज़्यादा ऊपर की बात कि अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी, हियर एंड हियर आफ्टर, हकीकी सरपरस्त है. उसको मान लें कि वो हकीकी सरपरस्त है. और आखिरी बात जो एक मुहर लगाने वाली बात होती है कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमें बेहतरीन लोगों का साथ अता फरमाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें सालिहीन के साथ जो है ना इकट्ठा करे और हमारा ख़ात्मा इस्लाम पर हो और मौत इसी तरह ही हो. अल्लाह नसीब करे. आमीन.
ہر وقت ایک خوف رہتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ جو ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک حقیقی نگرانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری کر رہا ہے، اس کی طرف سے ہم لوگ جو ہیں وہ لا علم رہتے ہیں اور دنیاوی چیزوں پہ زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں۔ تو اصل میں پارہ نمبر 13 میں اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر وقت نگرانی کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا جواب سورہ رعد کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 کے ترجمے سے میں آپ کو دیتی ہوں۔ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے سب برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ سوال بڑا مشکل ہے، جواب بھی آیت کے ذریعے سے آ گیا، اور سب سے جو مشکل ہوتا ہے وہ اصل میں عمل ہوتا ہے نا۔ تفسیر ہم دیکھتے ہیں تیسر القرآن کے ذریعے سے سب سے پہلے کہ یہ جو آیت ہے اس میں 2 مثالیں پیش کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان مثالوں میں غیب کی بات ہوئی ہے جو نظر نہیں آتا، اور شہادت کی بات ہوئی ہے، یعنی گواہی جو لائیو ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم لائیو جا رہے ہیں مثال کے طور پر۔ تو مثال کے طور پہ 2 باتیں اس میں ہیں۔ ایک آدمی اپنے دل میں کوئی بات کرتا ہے یا سوچتا ہے، آپ اپنے دل میں کوئی بات آپ نے سوچی تو اگلے کے لیے وہ غیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو ہے وہ بلند آواز سے اگر کوئی پکار کے کوئی بات کہتا ہے نا، چلو بھائی چائے آ گئی، چائے پیجئے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے شہادت ہے، یعنی گواہی ہے، یعنی حاضر پریزنٹ ہے، ایزی جاب۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے غیب بھی اللہ جانتے ہیں، ہے نا، جنت، دوزخ، فرشتے، قبر، روز حشر، اور اللہ نے نگران بھی بٹھائے ہوئے ہیں، دائیں بائیں پیچھے بھی، معقبات، یدی من خلفی معقبات۔ تو اللہ کے لیے کچھ فرق نہیں، اللہ تو سب کو جانتے ہیں، اللہ دن کو بھی جانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اور رات کو بھی کی تاریکیوں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، دن دہاڑے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو اللہ کے لیے کچھ فرق نہیں، تیسر میں یہ بتایا گیا ہے۔ تفہیم القرآن میں آپ دیکھیں مولانا کیا کہتے ہیں کہ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں براہ راست ڈائریکٹ دیکھ رہے، اللہ تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے۔ مزید برآں اللہ کے نگراں بھی ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی، ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے، پورا ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے، کرامن، کاتبین اور مختلف
فرشتے جن کی جہاں جہاں وہ ڈیوٹیز ان کی لگی ہوئی ہیں. اللہ نے جو ہے نا انسان کو تخلیق کر کے شتر بمہار کی طرح زمین پر چھوڑ نہیں دیا. یہ کوئی غلط فہمی میں کوئی بھی نہ رہے. اللہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہر شخص اپنے نامہ اعمال کے لیے جواب دے. اللہ آسان حساب لے ہم سے. وَمَا حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا. اگر تو ایسا ہم سوچیں گے کہ ہم بالکل آزاد پنچھی ہیں نا, ایک کوئی فقیر, کوئی پیر, کوئی اگلا پچھلا بزرگ, کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی موکل, کوئی نورانی مخلوق, کوئی ناری مخلوق, کوئی بھی ایسی ہے زور آور ہے, کوئی نظر, کوئی نیاز, کوئی رشوت, کوئی سفارش, یہ میرے برے اعمال پر پردہ ڈال دے گی اور میں سیدھی سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی. ایسا نہیں ہے. اللہ سارا ریکارڈ رکھ رہے. اللہ ہمارے پردہ رکھے. ہمارے CCTV کیمراز جو ہیں, جو ہمارے آفیسز میں, ہمارے گھروں میں, ہر جگہ انسٹال ہے, ہمارے فونوں میں ہیں اور ہم سب کچھ ہر وقت دیکھ سکتے ہیں. اللہ کی ٹیکنالوجی تو بہت ہائی فائی ہے. ہم تو اس کو ہائی ڈیفینیشن کتنی ہے, ہم تو اس کے پکسلز ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے نا. تو اللہ جو ہے نا, میں یہ تو کہوں گی اپنے آپ سے کہ اللہ ہمارا پردہ رکھ لیں اور جو ہے نا ہمیں ان غلط فہمیوں سے دور کر دیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرد کے لحاظ سے, افراد کے لحاظ سے یا اقوام کے لحاظ سے سب کچھ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کیا ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. تو کسی قوم میں اچھا انقلاب بھی اس وقت تک خود نہیں آتا جب تک وہ اس انقلاب کے لیے اپنے حالات کو درست نہ کر لے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اب ہم حدیث پاک کے ذریعے سے اس آیت کو مزید سمجھ لیتے ہیں اور اس کا پروف بھی لے لیتے ہیں. ایک حدیث ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں فرشتے پے در پہ آتے جاتے رہتے ہیں, رات کے اور دن کے. ان کا میل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے. رات گزارنے والے آسمان پر چڑھ جاتے. اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا. وہ جواب دیتے ہیں, ہم گئے تو انہیں نماز میں پایا اور آئے تو انہیں نماز میں چھوڑا ہے. صحیح بخاری 555. ایک اور حدیث مسلم بخاری کی 2814, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک جن ساتھی ہے اور ایک فرشتہ ساتھی ہے. لوگوں نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کیا ایسا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے اس معاملے میں اور وہ مجھے بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتا. یعنی اللہ نے اس کو زیر کر دیا, جو جن ہے نا وہ برائی کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اکسا سکتا. اس سوال جو ہم سے کیا گیا تھا کہ کیا کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے, اس حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عملی نقطہ آج اس سوال کے ذریعے سے ہمیں کیا ملا. ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ از آلویز واچنگ می. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میرا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اگر ہم ایسا سوچیں گے تو ہمارے اعمال خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ.